ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے، جون کی 24 اور ذی الحجہ کی 17 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سید ہاشم رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. عید غدیر کی مناسبت پر بسیج روحانیون امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کی جانب سے اتوار کو سید مہدی میموریل ہال کرگل میں چیئرمین IKMT حجت الاسلام شیخ صادق رجائی کی صدارت میں ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد کیا، جس میں ضلع بھر سے مومنین و نوجوانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر ضلع کرگل کے مختلف مذہبی تنظیموں کے زعماء نے بھی شرکت کر کے غدیر کے موضوع پر روشنی ڈالی. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اپنے صدارت خطبے میں چیئرمین IKMT حجت الاسلام شیخ صادق رجائی نے کہا کہ پیغمبر اسلام کے پیغام غدیر نہ صرف اس دور کے لیے تھا بلکہ قیامت تک نسل بنسل اس پیغام کو پہنچانا تھا. آپ نے کہا کہ غدیر کی فراموشی کا مطلب حقیقت اور عدالت کی فراموشی ہے، اور آج کے اس دور میں جب تک نظام ولایت فقیہ کے راہ کو نہ اپنائے آپ غدیری نہیں بن سکتے. دیگر مقررین میں چیئرمین نگراں کونسل حجت الاسلام شیخ محمد محقق، جامعہ امام خمینی کے پرنسپل حجت الاسلام شیخ محمد حسین لطفی، نگراں کونسل کے ممبر حاجی اصغر علی کربلائی، وائس چیئرمین IKMT شیخ حسنین رضوانی، چیئرمین انجمن انقلاب مہدی سید محمد روح اللہ موسوی، انجمن صاحب زمان کے چیئرمین حجت الاسلام شیخ صادق بلاغی، انجمن نور بخشیہ کے نمائندہ شیخ انصار اور شیخ علی اکبر ولایتی شامل تھے. نظامت کے فرائض مولانا عباس کراری نے ادا کی. اس دوران مقررین نے غدیر اور ولایت فقیہ کی اہمیت پر روشنی ڈالی. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کارگل کی جانب سے موصولہ اطلاع نامہ کے مطابق 25 جون بروز منگل صبح 10 بجے جشن غدیر کی تقریب جامع مسجد کارگل میں منعقد ہوگی. اس سلسلے میں جلوس بس اسٹیشن سے برآمد ہو کر مرکزی بازار سے ہوتے ہوئے جامع مسجد کارگل میں داخل ہوگا. اطلاع نامہ میں آس پاس کے دیہات کے ساتھ ساتھ پشکم تاکرت، برومنجی، اقچمل، سوت، شہر خاص، گوما کارگل، پوئین، ہندرمان، ہارداس سے کاخسر تک کے مومنین سے گزارش کی جاتی ہے کہ وقت کی پابندیوں کو یقینی بنائے ہوئے صبح 9 بجے جلوس میں شرکت کے لیے بس اسٹیشن پہنچ جائے. ساتھ ہی خواتین کو یہ بھی اطلاع دی جاتی ہے کہ زینبیہ ویمن ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے جشن غدیر کا اہتمام زینبیہ ہال حیدری محلہ میں صبح 10:30 بجے شروع ہوگی. تمام خواتین سے گزارش کی جاتی ہے کہ وقت مقررہ پر جشن غدیر میں شامل ہو جائے. من جانب جنرل سیکرٹری IKMT. ٹسپون کے اشنا گاؤں میں موجود سفیدہ درختوں پر کیڑے نمودار ہوئے ہیں، جو سفیدہ درختوں کے پتوں کو کھا کر درخت کو متاثر کر رہا ہے. اس حوالے سے اتوار کو محکمہ جنگلات کرگل اور کشی وگیان کیندر کرگل نے سفیدہ درختوں پر فوسیا البورٹکس نامی کیڑے پر قابو پانے اور اس سے مزید پھیلنے سے روکنے سے متعلق بیداری کیمپ کا انعقاد کیا. اس موقع پر KV کرگل کے سائنسدانوں اور محکمہ جنگلات کے عہدیداروں نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور کسانوں پر زور دیا کہ وہ مزید نقصان کو روکنے کے لیے فوری کارروائی کریں. اس بیداری کیمپ میں کونسلر سیلسکوٹ سجاد خان، ڈاکٹر محمد مہدی پرنسپل سائنٹسٹ KVK کرگل کے دیگر سائنسدان، محکمہ جنگلات کے رینج آفیسر کرگل نیاز علی لمبردار ٹسپون کے علاوہ بڑی تعداد میں کسان موجود تھے. اس موقع پر کونسلر سجاد خان نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیڑوں کے تدارک کے لیے کونسل کی جانب سے مکمل تعاون کا یقین دلایا. انہوں نے عام لوگوں سے درخواست کی کہ وہ کیڑے پر قابو پانے کے لیے KVK اور محکمہ جنگلات کے ساتھ تعاون کرے. ڈاکٹر مہدی آخون نے کیڑے، اس کے نقصانات کی نوعیت اور اگر فوری طور پر اسے ختم کرنے کے لیے انتظام نہ کیا گیا تو ممکنہ معاشی نقصانات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سفیدہ درخت اس علاقے میں معاش کا ایک اہم ذریعہ ہے
اور کیڑوں کو ختم کرنے میں ناکامی کا نتیجہ ملحقہ علاقوں میں پھیلنے کا باعث بن سکتی ہے۔ انہوں نے کیڑے کو ختم کرنے اور اس سے مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے کسانوں کو طریقہ کار سے آگاہ کیا اور اس دوران ادویات کی چھڑکاؤ بھی کی گئی۔ ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ لداخ کے زیر اہتمام انڈین انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن کے سینٹر فار اربن اسٹڈیز کے تعاون سے کرگل میں شہری حکمرانی پر 2 روزہ خصوصی تربیتی پروگرام منعقد ہوا۔ اس انٹر ایکٹیو سیشنز میں پروگرام کوآرڈینیٹر اور ایسوسیٹ پروفیسر IIPA نئی دہلی ڈاکٹر کسم لتا، ایسوسیٹ پروفیسر IPA ڈاکٹر سچن چودھری اور اسسٹنٹ پروفیسر IPA ڈاکٹر امت کمار سنگھ نے شہروں کی منصوبہ بندی، ڈی سینٹرلائز ویسٹ مینجمنٹ اور کمیونٹی کی شرکت کے عنوان سے آگاہی دی۔ اس دوران فیڈ بیک شیئرنگ سیشن بھی منعقد ہوا۔ اختتامی اجلاس میں امتیاز کاچو، ایڈمنسٹریٹر MC کرگل و جوائنٹ ڈائریکٹر اطلاعات لداخ نے شرکت کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے دلفریب اور معلوماتی سیشن کے لیے ڈاکٹر کسم لتا، ڈاکٹر سچن چودھری اور ڈاکٹر امت کمار سنگھ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے روشن خیال سیشن میں دلچسپی ظاہر کرنے پر شرکاء کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ تربیتی پروگرام کے کامیاب پر ایگزیکٹو آفیسر MC شفقت علی اور ان کے ٹیم کی سراہنا کی اور بعد میں شرکاء میں مومنٹو اور اسناد تقسیم کی گئی۔ ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے میگا انجینئرنگ انفراسٹرکچر لمیٹڈ کے ذمہ داران کے ساتھ زوجلا ٹنل ایسٹرن پورٹل سے متعلق ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ اس موقع پر ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز، ایگزیکٹو کونسلر ذاکر حسین، کونسلر رنبیر پورا، کونسلر بیمبر، کونسلر چسکور ناصر حسین منچی، انچارج SDM دراز، لیبر یونین کے صدر، نائب صدر اور دیگر نے میٹنگ میں شرکت کی۔ میٹنگ میں CC نے زوجلا ٹنل میں مقامی نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے پر زور دیا اور ساتھ ہی موصوف نے میگا انجینئرنگ انفراسٹرکچر لمیٹڈ کے ذمہ داران کو مشرقی پورٹل میں کام کر رہے ملازمین کی تفصیلی فہرست پیش کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھرتی کے عمل میں مقامی ہنرمند اور غیر ہنرمند مزدوروں کو ترجیح دی جائے۔ مقامی لوگوں کی شرکت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ڈاکٹر آخون نے پروجیکٹ مینجمنٹ پر زور دیا کہ وہ مقامی کمیونٹی کے ساتھ قریبی ہم آہنگی میں کام کریں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ زوجلا ٹنل خطے لداخ کے لیے ایک اہم منصوبہ ہے اور اس کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے ایک وسیع اور جامع تناظر کی ضرورت ہے۔ CC نے ایگزیکٹو کونسلرز کو اگلے اقدامات کا خاکہ بنانے کے لیے متعلقہ فریقوں کے ساتھ ایک اور میٹنگ منعقد کرنے کی بھی ہدایت دی۔ ضلع انتظامیہ کرگل نے نارتھ زون کلچرل سینٹر پٹیالہ کے تعاون سے سید مہدی میموریل ہال کرگل میں پہلی بار سندھو درشن کے یاتریوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس مناسبت پر رنگا رنگ پروگراموں کا انعقاد کیا جس میں ملک بھر سے مختلف فنکاروں نے شرکت کی، جن میں کرگل کے مقامی فنکار بھی شامل تھے جنہوں نے مختلف ثقافتی رقصوں کی نمائش کی۔ اس موقع پر چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخون بطور مہمان خصوصی، جبکہ ڈپٹی کمشنر و CEO LHDC کرگل شری کان بالا صاحب سوسے مہمان ذی وقار موجود تھے۔ CC نے تمام سندھو درشن یاتریوں کا خیر مقدم کیا اور تقریب کا حصہ بننے پر فخر کا اظہار کیا۔ انہوں نے ضلع کے سیاحتی مقامات، تاریخی یادگاروں، رافٹنگ سائٹس، ٹریکنگ سائٹس پر روشنی ڈالتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ پرکشش مقامات سیاحوں کو محظوظ کریں گے۔ CC نے کرگل جنگ کے دوران فوج کو مقامی لوگوں کی طرف سے دیے گئے مدد و تعاون پر بھی روشنی ڈالی۔ ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے نے تمام یاتریوں کا خیر مقدم کیا اور لیہ ضلع میں ڈپٹی کمشنر کی حیثیت سے 3 سال تک سندھو درشن یاترا سے وابستہ رہنے پر اپنے اعزاز کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ضلع انتظامیہ مستقبل میں بھی بہترین ممکنہ مہمان نوازی جاری رکھے گی۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔
دہشت گردی فنڈنگ کیس میں 2019 سے جیل میں بند اور بارامولہ سیٹ سے لوک سبھا الیکشن جیتنے والے انجینئر رشید نے رکن پارلیمنٹ کا حلف لینے کے لیے عبوری ضمانت کی درخواست کی ہے، جس پر دلی کی عدالت نے این آئی کو جواب داخل کرنے کے لیے 1 جولائی تک کا وقت دیا ہے۔ واضح رہے کہ انجینئر رشید نے بارامولہ سیٹ سے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو شکست دی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج کرن گپتا نے سنیچر کو کیس کی سماعت 1 جولائی کو مقرر کی اور این آئی اے کو ہدایت دی کہ وہ مذکورہ آخری تاریخ تک اپنا جواب داخل کرے۔ نومنتخب اراکین پارلیمنٹ 24 اور 25 جون کو حلف لینے والے ہیں۔ مرکزی تفتیشی بیورو CBI نے مرکزی وزارت تعلیم کی تحریری شکایت کی بنا پر قومی اہلیت ماہ داخلہ ٹیسٹ نیٹ UGC میں مبینہ بے ضابطگیوں کے سلسلے میں فوجداری مقدمہ درج کیا ہے۔ سرکاری نیوز ایجنسی UNI نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ FIR میں یہ الزامات لگایا گیا ہے کہ 5 مئی کو نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی NTA کے ذریعے منعقدہ نیٹ UGC 2024 کے امتحان کے دوران کچھ ریاستوں میں مختلف واقعات پیش آئے۔ یہ امتحان 14 غیر ملکی شہروں سمیت 571 شہروں میں 4750 مراکز پر منعقد کیا گیا تھا، جس میں 23 لاکھ سے زائد امیدواروں نے شرکت کی تھی۔ ذرائع کے مطابق وزارت تعلیم نے CBI سے درخواست کی ہے کہ وہ مبینہ بے ضابطگیوں بشمول سازش، دھوکہ دہی، نقالی، اعتماد شکنی اور امیدواروں، اداروں اور دلالوں کے ذریعے ثبوتوں کو تباہ کرنے اور بے ضابطگیوں کی کوششوں سمیت پورے معاملے کی جامع تحقیقات کرے۔ خیال رہے کہ ہندوستانی وزارت تعلیم کا یہ اقدام ملکی سطح پر بننے والے شدید دباؤ کے بعد سامنے آیا ہے، اور اس سے قبل وہ مذکورہ امتحان میں ہوئی مبینہ بے ضابطگیوں کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر رہی تھی۔ رپورٹ کے مطابق یمنی میزائل یونٹ نے امریکی آئرن ہاور طیارے بردار جہاز کو بھی بیلسٹک اور کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے واضح کیا کہ ان 2 فوجی کارروائیوں میں اہداف کو براہ راست اور کامیابی سے نشانہ بنایا گیا، اور خدا کی مدد سے فلسطینی قوم کی حمایت کے لیے فوجی آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک صہیونی جارحیت اور غزہ کی پٹی کی ناکہ بندی ختم نہیں ہو جاتی۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے تاکید کی کہ اپنے ملک کے خلاف جارحیت کے جواب میں ہم بحر احمر اور مکران میں دشمن کے جنگی جہازوں کو نشانہ بنانے سے بالکل بھی دریغ نہیں کریں گے۔ دوسری جانب امریکی اور برطانوی طیاروں نے مغربی یمن میں الحدیدہ کے شہر الحیہ کے علاقوں پر 4 بار بمباری کی، تاہم ان حملوں میں عام شہریوں کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حالیہ مہینوں میں یمن کے مختلف علاقے بارہا امریکہ اور برطانیہ کے جارحانہ حملوں کا نشانہ بنے ہیں۔ یہ حملے یمن پر صہیونی حکومت کی مسلط کردہ بحری ناکہ بندی کو روکنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی مقصد سے کیے جاتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق روس کے علاقے داغستان میں نامعلوم مسلح افراد نے عیسائی اور یہودی عبادت گاہوں کی عمارتوں کو آگ لگا دی۔ پولیس چیک پوسٹ پر بھی فائرنگ کی۔ واقعے میں 15 افراد ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں گرجا گھر کے پادری اور 15 پولیس اہلکاروں سمیت متعدد عام افراد بھی شامل ہیں، جن کی تعداد ابھی واضح نہیں، جبکہ حملوں میں 12 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ پولیس کی جوابی کارروائی میں 6 حملہ آور بھی مارے گئے۔ درمیان اثنا سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ جب امریکہ اور اس کی غلام حکومتوں کو شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، تب وہ اپنے مخالف ممالک میں فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ روس کی داغستان علاقے میں جس طرح عیسائی اور یہودی عبادت گاہوں پر حملہ ہوا ہے، وہ بالکل وہی روش ہے جو امریکہ اور اس کی غلام حکومتیں کرتی آئی ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اب سری نگر یا جموں جانے کی ضرورت نہیں۔ شہر کرگل میں مکمل ڈیلرشپ کے ساتھ HP کا دکان کھل چکا ہے، جہاں CP+ CCTV کیمرہ، کمپیوٹر سسٹم، لیپ ٹاپ، اسمارٹ کلاس روم ایکوپمنٹس،
انٹریکٹیو پینل اور موبائل فون مناسب قیمتوں پر دستیاب ہے۔ سرکاری دفاتر جیم کے توسط سے بھی خرید سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ KA ٹریڈرز حیدری کمپلیکس بمقابل JK بینک برو۔ مزید جانکاری ان نمبرات سے حاصل کریں 9797694908 یا 6005467801۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔